وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم اللہ کے نام المالک پر گفتگو کریں گے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ بڑا مہربان اور نہایت رحیم ہے۔ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ روز جزا ہی کا مالک نہیں بلکہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں، جس چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، جو ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں، جن تک ہماری نگاہیں نہیں پہنچتی، وہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اور وہ صرف مالک ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے سوا کوئی مالک ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور الہ بنا رکھے ہیں۔ وہ الہ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ تو اپنی جان کے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ کسی اور کے تو مالک کیا ہوں گے، وہ تو خود اپنے بھی مالک نہیں ہیں۔ خود اپنے سے بھی کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ خود اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ وہ زندگی کے مالک ہیں، نہ وہ موت کے مالک ہیں، اور نہ ہی وہ دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ دوبارہ اٹھائے جانے کے بھی وہ مالک نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ہماری روح کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو کہ اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، یعنی تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تمہیں کچھ دینا چاہیں، تو بھی وہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا ہو، یعنی اس کے جو اللہ نے تمہارے حصے میں لکھ رکھا ہے، بس تمہیں وہی ملے گا۔ اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اس لیے انسان کو اس بات سے بے فکر ہو جانا چاہیے اور اس بات سے بے خوف ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی اور اسے کچھ دے سکتا ہے، کیونکہ دینے والا اللہ ہے، جس کے پاس ملکیت ہے اور جس کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ تو ہم سب اس بات پر کامل ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ حقیقی مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اور جب ہم کسی بھی چیز کے ضرورت مند ہوں، کچھ بھی چاہیں، تو حقیقی مالک کے آگے فریاد کریں، اے اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور جب تو دینا چاہے تو تجھے کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ تو اس طرح انسان کی دعا کے اندر ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اور یہ چیز انسان کے لیے تسلی کا باعث بنتی ہے۔ دل بھی اللہ کے اختیار ہی میں ہے، اس لیے کوئی بڑے سے بڑا ظالم کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس جو وقتی اختیار ہے وہ بھی دراصل اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ حقیقی بادشاہ اللہ ہی ہے۔ دنیا میں اگر وقتی طور پر کسی کو اختیار ملا بھی ہے تو وہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک ایگزام ہے، ایک ٹرائل ہے۔ قیامت کے دن یہ سارے اختیارات مکمل طور پر چھین لیے جائیں گے۔ اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی۔ پھر یہ بات بھی ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور باقی سب ختم ہونے والے ہیں۔ انسان ہمیشہ تو زندہ نہیں رہ سکتا نا، ایک دن تو اس کو موت آنی ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک موت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ۔
موت کے ساتھ ہی ہمارے ہاتھ کھلے رہ جائیں گے، کسی بھی چیز کا کنٹرول اور کسی بھی چیز کا اختیار ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے ہمارے وارث ہوں گے، اور پھر بچوں کے بعد ان کے بچے اور پھر ان کے بچے، لیکن پھر جب سبھی ختم ہو جائیں گے تو یہ سب چیزیں اپنے اصل اور حقیقی مالک کے پاس لوٹ جائیں گی، جہاں سے یہ آئی تھیں۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو دنیا میں جو بھی کچھ ملا ہے، چاہے وہ مال و متاع ہو یا اولاد ہو یا کوئی اختیار ہو یا حکومت ہو یا اقتدار ہو، کسی بھی چیز پر انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ صرف چند دن کے لیے ہے اور بطور آزمائش ہے، اور بہت جلد ہاتھوں سے نکل جانے والا ہے۔ اس کی دسترس صرف تھوڑے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اس کے بارے میں حساب ہوگا، کیونکہ ہر چیز جو اس زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والی ہے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقتی طور پر ہمارے اختیار میں دیتا ہے، ہمیں ان سے بہت محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنی لگنے لگتی ہیں، اور یہی انسان کی آزمائش ہے۔ مثلاً خواتین، ان کے پاس جو جولری ہوتی ہے، گھر کے ساز و سامان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کس قدر اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن کبھی آپ نے کسی ایسے گھر کا منظر دیکھا ہوگا جس میں ہر چیز بہت خوبصورت طریقے سے سجی ہوتی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ان کی ملکہ ہے وہ دنیا سے جا چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام چیزیں لوگوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو والدین کے مال و متاع یا ان کی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لہٰذا انہیں انٹرسٹ اس سے ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو نکال کر جو پراپرٹی ہے اس کی قیمت ان کو مل جائے۔ والدین نے جو کچھ بھی جمع کیا اور جن چیزوں کو بھی سنبھال کر رکھا اور جن چیزوں کو میموری سمجھ کر اپنے ساتھ رکھا اور ان کی کیئر کرتے رہے اور ان کی حفاظت کرتے رہے، دوسروں کے لیے وہ ردی کے مال سے زیادہ کا کچھ نہ تھا۔ یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے جس سے ہم عام طور پر غافل رہتے ہیں۔ تو یہی سب ہمیں اپنے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں سے ہم محبت کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آگے جا کر کیا ہونے والا ہے۔ تو ان چیزوں کی محبت کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ سے محبت کرنے کے بجائے ہمیں نارضی چیزوں سے محبت میں مبتلا رہتے ہیں، جو بہت جلد ہمارے ہاتھوں سے نکل جانے والی ہیں۔ ان چیزوں سے بھی ہمیں اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے کسی لمحے بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حقیقی مالک اللہ ہے، جو مالک الملک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، بلکہ کائناتوں کا مالک ہے۔ پھر اسی طرح انسان کی زندگی میں عام طور پر جو مسائل رہتے ہیں، جیسے رزق کا مسئلہ وغیرہ، تو انسان کے اوپر پریشانیاں بھی آتی ہیں، فقر و فاقہ کا خوف بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہے کہ اللہ جو مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ساری بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی سے طلب کرنا چاہیے، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو وہ شخص اس پر پورا یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اور پھر وہ اپنی پریشانی کا کسی سے ذکر نہیں کرتا، یعنی کہ وہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتا، پریشانی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اسے جو کچھ ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کا معاملہ تو عجیب ہے، یعنی اس کے ہر معاملے میں خیر ہے، وہ اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اس طرح ثواب پاتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اگر کچھ اس کے ہاتھ سے جاتا رہے اور وہ اس میں بھی خیر و بھلائی تلاش کرتا ہے، کیونکہ وہ مومن ہے، تو ہمیں مومن بننے کی کوشش کرنا ہے، اور کیونکہ اس کا اپنے رب پر جو ہے وہ بہت زیادہ اعتماد ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے ہمیشہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، تو اللہ کا بندہ بننا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ توکل یعنی بھروسہ یہ نہیں کہ
तवक्कुल करके फिर घर में बैठ जाओ। नहीं, परिंदों को देखें, वो भी तो रिज़्क की तलाश में बाहर निकलते हैं, वो भी तो कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क देता है। तो हमें भी तवक्कुल करके सिर्फ़ हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन यकीन अल्लाह पे रखना है कि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि जो अल्लाह ताला पे यकीन रखेगा तो अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। मुराद ये है कि जब तुम निकलोगे, बाहर जाओगे, कोशिश करोगे तो बहुत से मौक़े मिलेंगे। इसलिए अल मालिक के तमाम फ़ैसलों पर राज़ी रहना भी बहुत ज़रूरी है। जब इंसान का इस बात पर यकीन हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ का मालिक है और वो अपने बंदों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको अपने रिज़्क में से तक़सीम करता रहता है, तो फिर इंसान के पास जो भी कुछ होता है, उस पर उसको इत्मीनान क़ल्ब नसीब होता है। कुरान मजीद में सूरतुल मुल्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रमाते हैं, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। वो जिसने मौत और हयात को बनाया ताकि तुम्हें आज़मा कर देखे कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है, कौन अच्छे काम करता है। मसलन अगर उसने हमें हमारे जिस्म का मालिक बनाया है, तो हम इस जिस्म से क्या काम लेते हैं? ये है क्वेश्चन। और ये देखा जाएगा, क्या हम अल्लाह की अताअत के मुताबिक काम करते हैं या उसकी नाफ़रमानी के काम करते हैं? उसने हमें निगाहें दी, तो हम उन निगाहों से क्या वो देखते हैं जो अल्लाह ताला की पसंद का है या वो जो अल्लाह को नापसंद है? उसने इंसान को ज़बान दी है, बोलने का जो इख्तियार दिया है, तो वो इंसान ज़बान से क्या बोलता है? क्या अल्लाह की पसंद के मुताबिक उस ज़बान को इस्तेमाल करता है या अल्लाह की नाफ़रमानी में इस्तेमाल करता है? अल्लाह ने इंसान को अक़ल और समझ दी है। ये बहुत बड़ी नेमत है, जिसकी बिना पर इंसान बाकी तमाम मखलूक़ात से अफ़ज़ल है। सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला ये देख रहा है कि हम इस अक़ल के साथ किस तरह काम लेते हैं। क्योंकि देखें, जो भी नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है उसका तो सवाल होगा। तो वो जिस्म, हाथ, पैर, सलाहियतें, अक़ल और इल्म जो भी कुछ हमें दिया है अल्लाह ताला ने, माल, दौलत, असबाब, औलाद, सब हर हर चीज़ का सवाल होगा। हर नेमत के बारे में हमसे सवाल होगा कि इसको कहाँ खर्च किया। तो क्या हम वो सोचते हैं जो अल्लाह की पसंद का है? क्योंकि अक़ल तो हमें अल्लाह ताला ने दी है। या अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ़ अपनी अक़ल को इस्तेमाल करते हैं, उसी की नाफ़रमानी में लगा देते हैं उस अक़ल को जो उसने दी है। इसी तरह अल्लाह ने हमें माल दिया, वो देख रहा है कि हम इस माल में अल्लाह का हक़ और बंदों का हक़ किस तरह देते हैं। अगर हम इन तमाम चीज़ों को अल्लाह की पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, तो यही हुस्न अमल है। और अगर उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो उस पर पूछ है, उस पर क़यामत के दिन हिसाब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन किसी शख्स के कदम उस वक़्त तक मैदान हशर से टल नहीं सकेंगे, यहाँ तक कि उससे उसकी उम्र के बारे में ना पूछ लिया जाए कि उसने कहाँ इस्तेमाल किया। उसकी जवानी के बारे में उससे सवाल किया जाएगा, ख़ास तौर पर उम्र का बेहतरीन हिस्सा कहाँ गुज़ारा। उसके इल्म के बारे में उससे पूछा जाएगा कि जो कुछ उसने सीखा और जाना, उस पर अमल कितना किया। फिर इसी तरह उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि उसने माल कमाया कहाँ से और खर्च कहाँ पर किया। एक और रिवायत में आता है कि उसके जिस्म के बारे में भी सवाल होगा कि उसने अपना जिस्म किस काम में घुलाया, कहाँ खपाया। गोया सारी सलाहियतें, ताकतें, जो कुछ भी अल्लाह ने दिया, वो अल्लाह की फ़र्माबरदारी में इस्तेमाल किया या अल्लाह की नाफ़रमानी में इस्तेमाल किया। इसी तरह बाज़ औक़ात इंसान को कुछ बंदों के ऊपर ज़िम्मेदार बना दिया जाता है। वो उसकी रियाया होते हैं, यानी उसके अंडर आने वाले लोग होते हैं। और हकीकत में देखा जाए तो हर शख़्स किसी न किसी का ज़िम्मेदार है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में से हर शख़्स निगरान है और हर शख़्स से उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। औरत के बारे में भी कहा गया कि औरत अपने शौहर के घर में निगरान है और उससे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। उसके घर के बारे में सवाल किया जाएगा कि उसमें क्या होता रहा, उसके बच्चे क्या करते रहे,
اسی طرح گھر کے خادم کو بھی نگران قرار دیا گیا کہ تم جس کے ہاں کام کرتے تھے اس کا حق ادا کیسے کیا، اس کی ذمہ داری کو کیسے پورا کیا۔ پھر اسی طرح جو بھی کسی انسان کی جاب یا پیشہ ہے، جو بھی اس کے پاس اختیارات ہیں، ان سب کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا، اس کا حساب ہوگا۔ اور پھر انسان کے پاس کوئی ایسا بہانہ نہ ہوگا کہ وہ جھوٹ بول کر اپنی غلطیوں پر پردہ ڈال سکے۔ اسی طرح جو دنیا میں اپنی ملکیت میں ہے، بے جا ظلم اور زیادتی کرے، اس سے بھی پوچھ ہوگی۔ پھر اسی طرح اگر انسان دیکھے تو جو کچھ ہمیں ملا ہے، مثلاً مال ہے، تو یہ نہیں کہا گیا کہ جیسے چاہو کماؤ اور جہاں چاہو خرچ کرو، یا اس کے ساتھ جو چاہو کرو، یا اسے ضائع کرو۔ نہیں، زندگی میں سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا سوال ہوگا۔ ایک طرف بخل سے منع کیا گیا ہے تو دوسری طرف اسراف سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں تمہارا دل چاہتا ہے تم اسے خرچ کرتے رہو۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی ملکیت میں بے جا تصرف نہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں تاکہ ان کو بے سوچے سمجھے استعمال نہ کیا جائے، دوسروں کو اذیت پہنچانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ان کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کیا جائے تاکہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آخرت میں ہمیں ان تمام نعمتوں سے فائدہ پہنچے۔ اگر کوئی شخص ساری عمر نیک کام کرتا رہے لیکن اگر مرتے وقت وصیت غلط کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جنت سے محروم کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی معرفت عطا فرما دے تاکہ زندگی کے یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں اس کی خوشنودی کے مطابق گزار سکیں۔ تو بہرحال ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس کے بارے میں ہم بہت محتاط زندگی بسر کریں، بہت کانشیس ہو جائیں، ان تمام چیزوں کا اصل مالک اللہ کو سمجھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے اس میں ہم اسی کی مرضی کے مطابق تصرفات کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔